نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس آیت کے پس منظر میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری علیہ رحمت نے بھی صحیح بخاری میں نقل کیا، اسی طرح امام مسلم علیہ رحمت نے بھی نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے فارس قوم کی ایک فضیلت کو بیان کیا کہ ایمان دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے، فارس کے لوگ جا کے وہاں سے اس کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ اب اس حدیث کا مصداق کیا ہے اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اس حوالے سے حدیث کا حوالہ بھی دیا اور دھوکہ دجل سے کام لیا ہے۔ آپ برائے مہربانی پورا کلپ سنیں، اس کلپ میں 2.5 سے 3 منٹ، اس کا کلپ بھی ایڈ ہوگا، ممکن ہے کلپ بڑا ہو جائے 10-12 منٹ کا، لیکن پورا سنیں تاکہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ملاحظہ کر لیں۔ پھر وہ بخاری سے ایک دفعہ نا کچھ قادیانی آئے نا، وہ کہتا نہیں بخاری میں غلام احمد قادیانی کی پریڈکشن ہے۔ میں کہا جی کتنے ہے؟ کہتے نہیں بخاری میں ہے۔ اب وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جی سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے۔ تو میں نے کہا اس میں غلام احمد قادیانی، وہ کہتے ہیں نہیں غلام احمد قادیانی بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے، تو یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ امام حنیفہ پہ فٹ کرتے ہیں اسے، اور جو حنفی قادیانی بھائی ہیں، یہ میں حنفیوں کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا، ان کے ماننے والے بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں، وہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے، وہ قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتا ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی قادیانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا ابھی چلتے ہیں، اگر قادیانی آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو قادیانی آپ کے بھائی، اور اگر ہمارے طریقے پہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے بھائی۔ کہتا نہیں چھوڑیں۔ تو یہ دیکھ لیں، قادیانی سر بغیر رفع الیدین کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو رفع الیدین شروع کر دے بخاری مسلم میں دیے ہوئے طریقے پہ نماز، وہ نہیں قادیانی ہو سکتا، کیونکہ نماز کا ہی ڈفرنس ہے، تو وہ حنفی قادیانی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے جی وہ ذکر ہے، موجود ہے۔ میں نے کہا جی میں تمہیں اب حدیث پڑھاتا ہوں۔ حدیث پوری پڑھی، میں نے کہا دیکھو اس میں کہاں ذکر ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا سلمان فارسی کو کہ وہ پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا، اتنی دور سے فارس سے، ایران سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ فارس کے لوگ تو اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ یعنی وہ سلمان فارسی کی تعریف حضور کر رہے تھے اور فارس کے رہنے والے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے۔ اس سے غلام احمد قادیانی کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگرچہ ان کے باوجداد بعد میں فارس میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن پیچھے سے افغانستان کے تھے، اور جو پیورلی ایران کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں، امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، جن کی کنیت ہے ابو الحسین۔ یہ قشیریہ قبیلہ ہے اور ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے قشیری نیشا پوری۔ نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، جا کے لکھ لیجئے گا، گوگل میں لکھے نیشا پور کہاں پہ ہے، ایران کا۔ تو یہ امام مسلم پہ فٹ ہوتی ہے اگر سلمان فارسی کے بعد کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ وہ دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہو۔ تو دیکھیں امام مسلم کہاں سے اٹھے ہیں؟ اسلام وہاں سے، اور پھر کتاب لکھی۔ آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی پوری دنیا میں۔ اور میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا، تو جب وہ اذان کے وقفے اور اذان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا، رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ المسلم، سر نہ بخاری عربی اور نہ مسلم عربی۔ امام بخاری رشیا کے رہنے والے، بخارا سٹی آج بھی ہے۔ امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشا پور سٹی آج بھی ہے۔ امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے، ترمذ آج بھی اسٹیشن ہے۔ امام ابو داؤد بھی افغانستان کے رہنے والے۔ امام حاکم وہ بھی نیشا پوری ہیں، وہ بھی ایران کے رہنے والے، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے۔ سر پھر دیکھ لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہو، مینا کے اندر بھی خطبہ دیا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ عرفات میں، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں۔ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے
کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. تو محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اللہ نے خدمت ہم اجمیوں سے لی ہے دین کے معاملے میں. یہ وہ چیزیں تھیں. کوئی اس میں امام حنیفہ کو ڈال رہا ہے، کوئی غلامت قادیانی. نبوت کہاں سے ثابت ہوئی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی تراویح کتنی ہوتی ہے؟ 20. کیوں تراویح وی آ گیا وچ پنجابی والا، اے بس تراویح والے دلائل ہوندے نے انہاں دے. علمی دلائل ان کے ہوں گے جو جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا. اس میں چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. سب سے پہلے تو انجینئر علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کا مصداق جو ہے نا قادیانی، اس سے اپنا جو ہے نا مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں اور اس کی نبوت ثابت کرتے ہیں. اور ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا اس حدیث کا مصداق جو ہے نا امام ابو حنیفہ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے لیے ہے نہیں ہے. اس کا اصل مصداق تو سلمان فارسی ہیں، اس لیے کہ وہ پتنی یہودی تھے، عیسائی تھے، پھر آتش پرست ہوئے، پھر وہ جو ہے نا مسلمان ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس نے کہا کہ جو ایک بندہ آیا تھا میں نے اس کو حدیث سے دکھایا، حوالہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک کہانی اس نے پوری کریٹ کی اور آپ کے سامنے رکھ دی. اور اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ علماء کہانیاں کرتے ہیں، مولوی کہانی کرتے ہیں، ہم کہانی نہیں کرتے. جبکہ اس دفعہ اس نے خود کہانی کی جو ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، اس کا جلد 2 ہے. ابھی میں اس سے اوریجنل بک سے، عربی بک سے میں آپ کی خدمت میں حدیث کی سند بھی تلاوت کروں گا، پوری حدیث تلاوت کروں گا. جو کہانی اس نے بتائی ہے وہ اس حدیث سے مجھے یہ دکھا دے، ثابت کر دے. اب دیکھیں جی، حدیث مبارکہ کتاب الفضائل ہے، یہ صفحہ 316 ہے، صحیح مسلم جلد ثانی ہے. اور اس کا باب کیا ہے؟ باب فضل فارس. بھئی فارس کی فضیلت میں جو باب ہے. اب اس میں امام مسلم علیہ رحمت 2 حدیثیں لے کر آئے. ایک ہے 6497 اور دوسری حدیث مبارکہ 6498، جس کو اس نے خود نمبر بھی دیا ہے اس کا. دیکھیں نمبر دے کے جھوٹ بولتا ہے. افسوس اس بات کا ہے. ایک آدمی کہنا کہ بخاری میں کتاب پڑھی ہے، مسلم میں حوالہ پڑھا ہوا ہے. اب کون جا کے بخاری مسلم دیکھے؟ لیکن یہ ایسا آدمی حوالہ دے کے جھوٹ بولتا ہے. جو حوالہ دیتا ہے حوالہ ہی غلط دیتا ہے. اگر حوالہ ٹھیک بھی ہے تو اس حوالے میں جو ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ اس میں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے برعکس ہی ہوتا ہے. ابھی آپ سند اس کی دیکھ لیں. سب سے پہلے یہاں سے یہ سند ہے اس کی. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي غيث عن ابي هريره. حضرت ابو ہریرہ تک یہ سند آئی ہے. ابھی آگے سے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت علیہ سورة الجمعہ. اب یہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آپ لے کے چلتے رہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی. اچھا پھر کیا ہوا؟ سورہ جمعہ اترنا شروع ہوگی، سورۃ الجمعہ اترنا شروع ہوگی. اچھا سورہ جمعہ اتری. فلما قرأ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم. کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے پڑھا، کیا پڑھا؟ یہ قرأت کی وآخرین منهم لما يلحقوا بهم. اب اس کا معنی کیا تھا؟ ان میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. وآخرین منهم، کچھ دوسرے لوگ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی صحابہ کرام سے نہیں ملے. اب یہ کچھ لوگ ہیں. یہاں پر آ کر صحابہ کرام نے سوال کیا. اب سوال آگے چلیں. وہ کہتے ہیں قال من هؤلاء یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آخرین کچھ دوسرے جو لوگ ہیں ابھی تک صحابہ سے ملے نہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ سوال ہوا. فلم یراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا حتی سألہ مرتن او مرتین او ثلاثا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب مسلسل سوال ہوا نبی علیہ السلام سے تو آپ نے ایک حدیث مبارکہ آگے آپ نے پھر ارشاد فرمایا. کہتے ہیں قال وفینا سلمان الفارسی. سلمان فارسی بھی موجود تھے بیچ میں. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان. نبی علیہ السلام نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، ان کے کندھوں پر اپنے دست مبارک رکھا. پھر آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند سریہ لنالہ رجال من ہؤلاء. اگر ایمان دین سریہ ستارے پر بھی پہنچ جائے تو اس کے قوم کے کچھ لوگ جا کے وہاں سے بھی اس کو لے آئیں گے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے جو کہانی کرائی ہے کہ جی وہ یہودی تھے، عیسائی سے آتش پرست تھے جی اس لیے ان کو اپریشیٹ کیا گیا، نہیں. اب آپ دیکھیں یہاں حدیث میں اس قسم کی کوئی کہانی نہیں ملتی. یا مجھے یہ مسلم سے دکھا دے یا بخاری سے مجھے یہ دکھا دے، کہیں کوئی یہ کہانی نہیں ملتی. اچھا دوسری بات دیکھیں یہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم. ابھی اس حدیث کا شان ورود دیکھیں.
دیکھیں قرآن کریم کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، جس کو آپ پس منظر کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا موقع محل کیا تھا۔ اب موقع محل صحابہ اکرام نے تذکرہ فرمایا کہ بھئی ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، سورہ جمعہ اتر رہی تھی، تو آخرین منہم پر جب آیت اتری کہ بھئی کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یہ پس منظر ہے، اس کا شان ورود ہے۔ اب اس آیت سے بھی اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ مصداق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ سلمان فارسی تو موجود تھے ان میں، قرآن کہہ رہا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ تو ابھی تک ان سے ملے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، تو سلمان فارسی تو شامل ہو چکے ہیں، ملے ہوئے ہیں، سلمان فارسی تو اس سے ہرگز مراد ہی نہیں۔ ہاں یہ ان کے لیے ایک فضیلت، عظیم تر فضیلت ضرور ہے کہ وہ صحابی رسول، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے قوم سے کچھ لوگ سوریا ستارے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دین وہاں سے لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات تھی۔ لیکن اس حدیث کے ڈائریکٹ مصداق حضرت سلمان فارسی نہیں تھے۔ اب اس بندے نے جھوٹ کیوں بولا؟ صرف امام ابو حنیفہ کی عظمت گھٹانے کے لیے، جو امام ابو حنیفہ کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی تھی۔ یہ میں آگے چل کے حوالے رکھوں گا کہ کس کس محدث نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی، میں آپ کی خدمت میں حوالے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ اس میں یہ چیز نوٹ کریں، ایک میں نے آیت رکھ دی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موجود صحابہ نہیں ہیں، صحابہ سے کچھ لوگ ملیں گے، وہ ملے نہیں ابھی تک۔ نمبر دو، حدیث کا پس منظر، اور اسی طریقے سے پوری حدیث مبارکہ جو بتا رہی ہے سند کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اس بیچارے کو آخرین اور آخرین کا معنی بھی نہیں پتا ہوگا ہرگز۔ اگر اس کو آخرین کا مطلب پتا ہوتا تو یہ ہرگز اس قسم کا دھوکہ نہ دیتا اور اس کو خود کوئی عقل سے کام لیتا۔ اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، اس نے کھلم حدیث میں جھوٹ بول دیا، کھلم جھوٹ بولا اس نے، جو اس نے واقعہ بیان کیا ہے وہ اس حدیث میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ توبہ کرے، بخاری مسلم کی روایت پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور نمبر دے کے میں نے عرض کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے، اس کے فالوور کو چاہیے یا تو یہ حدیث دکھائے یا پھر جو ہے نا توبہ استغفار کرے، اس سے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اچھا اب آگے چلیں، اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور بات رکھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو میں نے حدیث مبارکہ رکھی، اب اس حدیث کا مصداق کس کو بتایا گیا ہے؟ بے شمار محدثین نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کو بتلایا، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ اس حدیث کے مصداق ہے۔ فارس میں اب تک نعمان بن ثابت کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں آیا، کوئی بڑا فقیہ نہیں آیا، کوئی بہت بڑا مجتہد آج تک نہیں آیا، اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا، خیر القرون تابعین کے زمانے میں، اور آج تک کوئی نہیں آیا۔ اب دیکھیں اگر یہ رجال ایک جمع کا صیغہ آیا، بخاری میں مسلم میں بھی آیا، ایک رجل کا، دونوں مفرد بھی ہے جمع بھی۔ اب جمع میں کوئی بھی اگر آ سکتا ہے، فارس میں امام مسلم اس نے شامل کیا، ہم اس پر تحقیق پہ نہیں جاتے ہیں، وقت کے لیے بھی مختصر کرنا ہے۔ جتنے ائمہ اگر آپ اس میں شامل کریں، فارس میں غیر اجمی میں، آپ کی مرضی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ ان کو خارج کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اچھا اب آئے حوالے میں، دو حوالے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، امام جلال الدین سیوطی شافعی المسلک ہیں، اس نے کہا جی حنفی بائی فٹ کرتے ہیں اس کو حنفیوں پہ۔ میرے بھائی جلال الدین سیوطی شافعی المسلک ہیں، حنفی نہیں ہیں، لیکن جلال الدین سیوطی شافعی ہیں، مسلک ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اگر کوئی ہے صحیح معنوں میں تو وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی المسلک ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خیرات الحسان حوالہ آپ نوٹ کر لیں، رسالے میں لکھتے ہیں اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ دو حوالے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر دیے ہیں، بے شمار حوالے اس پر ہیں، بے شمار محدثین نے اتفاق کیا کہ اس حدیث کا مصداق اگر اور علماء بھی ہوں تو ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن اس وقت تک آج تک اگر کوئی یہ حدیث کسی پہ فٹ آتی ہے تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری مسلم اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا چرچا ہر طرف ہو چکا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ تابعین کے ابتدائی زمانے میں ہوتے تو تمام تابعین بھی امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے، امام ابو حنیفہ سے علم سیکھتے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں خیر القرون میں امام کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، اور آج تک سلمان فارس، حضرت سلمان فارسی کی قوم سے کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا۔ اب آگے میں ایک مختصر جواب اور دوں۔ اس نے کہا جی یہ دلیلیں اسی طرح کی ہیں جی جس طرح وہ تراویح ہے، تراویح جو ہے نا وہ تراویح میں وی آ گیا تو یہ تراویح بن گئی ہے، 20 رکعتیں بن گئی ہیں۔ اور یار کس نے تجھے کہا ہے کہ تراویح وی سے ملتا ہے تو یہ 20 رکعت تراویح بن گئی ہے؟ یعنی ایک بات کو خود اپنے دماغ میں کریٹ کرتا ہے، ایک کہانی بناتا ہے، اس کو پھر ہمارے کھاتے ڈال دیتا ہے۔ کس عالم نے کہا کہ تراویح وی سے ملتا ہے تو اس لیے وی ہو گیا؟ کس نے کہا ہے؟
یعنی اتنے دلائل جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لوگوں کو رکھا، موطا امام مالک اٹھا، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا. میں اس پر مستقل اگر اس میں انشاءاللہ کلپ ہم ریکارڈ کرائیں گے، یہاں اگر بات کریں گے تو حوالے یا دلائل دیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہاں جو اس نے جملہ استعمال کیا کتنا خطرناک اور احمقانہ جملہ اس نے استعمال کیا. اچھا مجھے بتائیں، یہاں پر یہ سعودیہ والے یہ بھی اردو بولتے ہیں، اردو لغت کو جانتے ہیں، ان کو بھی وی پتہ چلا تھا اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. سعودیہ تو عربی ہیں، وہ تو 20 یا 20 کہیں گے، ان کو کیا پتہ وی کیا ہوتا ہے. تو سعودیہ والے جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ وی تراویح سے دیکھ کے نہیں پڑھ رہے. ان کے سامنے جس طرح احادیث مبارکہ آئی ہیں اور آج تک امت کا اجماع 20 رکعت تراویح پر چلا آ رہا ہے، احادیث صحیح حدیث میں ثابت ہے. ابن عمر رضی اللہ کے زمانے میں آپ نے حکم دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں 20 رکعت تراویح صحابہ کے دور سے، خیر القرون کے خلفاء کے دور سے چلا آ رہا ہے. ان تمام معاملات کو لے کر آج تک امت کا تعامل اس پر چلا آ رہا ہے. میرے بھائی یہ وی سے نہیں ہوا تو خواہ کی کہانیاں نہ گڑا کر اللہ اس فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.